اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ محترم سامعین کرام، میں ہوں آپ کے سامنے عبد الرحمن ریانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رحمانی فاؤنڈیشن۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے مقصد ہمیں نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہماری تخلیق کا، ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد ہے ہماری پیدائش کا کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اب اس مقصد کو ہمیں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بنا کر کے بھیجا۔ سامعین کرام، ہمارے نبی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مشن لے کر آئے کہ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک اگر شریعت کسی کی چلے گی تو آپ کی چلے گی، حکم چلے گا تو آپ کا چلے گا، اور رسول جو حکم دے وہ حکم در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، اس رسول کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس رسول کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ جتنے رسول آئے، ہر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، ہر رسول کی بات کو ماننے کا حکم دیا گیا۔ جب ہمارے رسول آئے تو چونکہ آپ آخری رسول ہیں، اب قیامت تک آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہی کرنے پر نجات ہے۔ اب قیامت تک یہ اتھارٹی اور یہ مقام کسی کو حاصل ہے کہ جو دے دے لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، تو یہ اتھارٹی اور یہ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو، میرا رسول جس سے منع کرے رک جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم کی اتباع نہ کرنا، رسول اکرم کی بات کو نہ ماننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم کے مطابق نہ چلنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول کی مخالفت کرنے والے، رسول کی جو بات نہیں مان رہے ہیں، وہ ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں کہ کہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول کی بات نہ ماننا، رسول کے نقش قدم پر نہ چلنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج اپنے سماج اور سوسائٹی کو دیکھا جائے، آج معاشرے کو دیکھا جائے، کورونا وائرس کووڈ-19 جیسی بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہے، کتنے لوگ مرے ہیں، مر رہے ہیں، آئے دن یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اور بیماری ختم ہونے کا بھی نام نہیں لے رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 31 سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی اگر لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں تو فاتبعونی، تو تم نبی کی اتباع کرو، تم رسول کی اتباع کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے، رسول کی بات مانو گے، رسول کے نقش قدم پر چلو گے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، صرف ایک پیغام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں ان کی اتباع کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ انہی باتوں کو ماننے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور تو اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں؟ آج ہر انسان گناہوں میں لت پت ہے، آج ہر انسان گناہ کے کام کرتے رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ خوش نصیبی ہے کہ جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کریں گے، رسول کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے، تو ہمیں نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا اور ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ لہذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی جو تعلیمات ہیں انہیں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے ذرا اس آیت کریمہ کی تفسیر پر چلتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه۔ غور کیجئے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ یہ آیت کریمہ فیصلہ کر رہی ہے، جو رسول کے طریقے پر نہ ہو، جو رسول کے منہج پر نہ ہو، جو رسول کی بات نہ مانے، وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کوئی ہوا میں اڑنے لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا، کوئی پانی میں چلنے لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ ہواؤں میں اڑنا، پانی میں چلنا یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ جس کی زندگی اتباع رسول کے مطابق گزر رہی ہو۔ اور آگے بڑھیے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، زعم قوم انہم یحبون اللہ، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فابتلاہم اللہ بہذہ الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کا امتحان لیا ہے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے کہ اگر تم واقعی میں ریل میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری زندگی اتباع رسول کا نمونہ ہونا چاہیے۔ تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پوری زندگی اتباع رسول کا نمونہ ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، شریعت نے ہمیں دو ہی راستہ بتایا ہے، یا تو اتباع رسول ہے یا تو اتباع ہوا ہے۔ رسول کی اتباع کریں گے، ہم ہدایت پر چلیں گے، اور رسول کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے خواہشات، اپنی اچھاؤں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آئیے اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی اتباع نہ کریں، آپ کے نقش قدم پر نہ چلیں، تو گویا کہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، موجودہ وقت ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت کا سبق دیتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے، رسول کی بات پیش کرو، رسول کا فرمان پیش کرو، رسول کی حدیث پیش کرو، اگر مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے، بڑوں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ایسے جملے نکلتے ہیں، ایسے ورڈ نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ وقت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ موجودہ وقت ہمیں سبق دیتی ہے کہ آج کووڈ-19 کورونا وائرس جیسی بیماری ہے، ایسے وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی، اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر چیزیں جو ہیں، معاشرے میں بگاڑ ہے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے جو بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کو جتنا بہتر طریقے سے، جتنے کم وقت میں ہو سکے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایسی برائیوں کو اور ایسی وباؤں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آج حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ قرآن و حدیث کی بات پیش کرتی ہے، ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے کان سے نکال رہے ہیں۔
اللہ کی قسم اللہ کی مار ایسی پڑے گی کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہوگا ایسے وقت میں۔ اور جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، دن بدن ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں اپنے رب سے اپنے پروردگار سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں ان کو بھی نماز کی طرف گامزن کرنا ہے، انہیں بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات دینا ہے، ان کو یہ پیغام دینا ہے، ان کے اوپر سختی کرنا ہے اور ان کو اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی تعلیم دینی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس دن ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں پیش آ گئیں، ہم اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا، کوشش کر لیا، تہیہ کر لیا، اللہ کی قسم کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ لہذا میں اپنی بات کو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہی پیغام دوں گا، اللہ کے واسطے اب تو اپنی حالت کو بدلیے، اب تو اپنی حالت کو بدلیے، اب تو اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے درس میں، آج کے اس یوٹیوب رحمانی فاؤنڈیشن کے چینل کے ذریعہ جو بھی پیغام آپ تک دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو قانون ہے، ہم سب کو ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے، نیک اور صالح بنائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ وقت جیسا کورونا وائرس کووڈ-19 جیسی بیماری سے ہم سب کو عبرت حاصل اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔